بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نزدیک واجب الاحترام ساتھیو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بہت ہی پیارا ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، امید ہے کہ آپ سن کے آپ کے دل روشن اور منور ہوں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک استاد صاحب تھے، وہ بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو ایک بچے نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ قیامت والے دن ہم حساب و کتاب کیسے دیں گے؟ تو استاد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ حساب کیسے دیں گے۔ تو جب استاد صاحب نے کچھ پیسے لیے اور بچوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیے، ایک بچے کو انہوں نے 100 روپیہ دیا، دوسرے کو 75 روپے دیے، تیسرے کو 50 روپے، 55 روپے، 60 روپے، 20 روپے، 10 روپے، اور جس بچے نے سوال کیا تھا تو اس بچے کو صرف استاد صاحب نے 1 روپیہ دیا اور فرمایا کہ جاؤ سب بازار جاؤ اور چیزیں اور خرید و فروخت کرو، تو کل جو ہے فلاں حلوائی کی دکان پہ آ جانا، فلاں تندور پہ آ جانا، تو ادھر بیٹھے ہوں گے، ادھر بات کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بچے چلے گئے، چھٹی کر دی اور جا کے بازار سے کچھ چیزیں سامان وغیرہ خریدنا شروع ہو گئے۔ خرید کر استاد صاحب پہلے ہی حلوائی کی اس دکان پہ چلے گئے، اس تندور پہ چلے گئے اور جا کے بیٹھے ہوئے تھے، سب بچوں کا انتظار کر رہے تھے۔ تو سب بچے آ گئے، تو سب سے پہلے آپ نے جس بچے کو بلایا اور جس کو پیسے دیے، 100 روپیہ دیا تھا، اس کو بلایا۔ اس سے پہلے کہ جس بچے کو 1 روپیہ دیا تھا، وہ بچہ بہت ہی پریشان اور غمزدہ تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ میری عزت اور میرا وقار ہی نہیں کہ مجھے استاد صاحب نے صرف 1 روپیہ دیا، باقی کو سب زیادہ دیے اور مجھے صرف 1 روپیہ دیا، اور دل ہی دل میں کونس رہا تھا۔ تو جب تندور پہ سب بچے اکٹھے ہو گئے تو اس وقت استاد صاحب نے جس کو 100 روپیہ دیا تھا اس کو بلایا اور کہا کہ آپ تندور پہ کھڑے ہو جو، ننگے پاؤں کھڑے ہو جو۔ تو وہ بچہ تندور پہ کھڑا ہوا تو اس کو بولے کہ آپ حساب دو کہ جو 100 روپیہ میں نے تم کو دیا تھا وہ کدھر کدھر خرچ کیا۔ تو اس بچے کے نیچے سے پاؤں جل رہے تھے اور جو تندور کی لو تھی، آگ کی گرمی تھی، شدت تھی، اس کو جھلس رہی تھی، اور جو پاؤں تھے وہ بھی بہت گرم تھے، اس کو حتیٰ کہ پیاس کی شدت بھی لگ رہی تھی، اور وہ حساب اتنا آسانی سے نہ دے سکا تھا۔ وہ کہنے لگا 5 روپے کی میں فلاں چیز خریدی، 10 روپے کی فلاں چیز خریدی، یعنی حتیٰ کہ وہ اتنا لاغر ہو گیا تھا حساب دینے میں 100 روپے کا۔ تو بچہ بہت پریشان ہوا اور وہ بیٹھ گیا۔ اسی طرح سب بچے جو تھے وہ باروں باری اس طرح اپنا حساب دیتے رہے، اور ان کے پیر جو تھے وہ جلس گئے تھے، اور ان کو آگ کی لو بھی اتنی لگی، اور ان کو شدت پیاس بھی تھی اتنی زیادہ کہ کچھ حساب نہیں۔ اور وہ بچہ جس کے پاس جس کو 1 روپیہ دیا تھا، وہ بچہ جو تھا وہ تو اندر اندر دل میں خوش ہو رہا تھا، اور جب وہ اس کو استاد صاحب نے بولا کہ آپ بھی اوپر کھڑے ہو جائیں اور مجھے حساب دیں، تو اس بچے نے آرام سے اوپر چڑھا اور جا کے بولا کہ میں 1 روپے کی ایک دنیا کی گٹھی لے کے آیا ہوں، اور نیچے اتر گیا اتنے بات کہہ کے۔ تو استاد صاحب نے کہا، وہ جتنے بھی بچے تھے ادھر بیٹھے ہوئے، تو سب بچے کوئی پاؤں پہ پانی ڈال رہا ہے، کوئی کس طرح کر رہا ہے، کوئی کس طرح کر رہا ہے، کیونکہ ان کو اس آگ کی تپش نے اتنا جھلسا دیا تھا۔ تو بچے بہت سخت پریشان تھے اور برا حال تھا ان کے پاؤں کا، ان کے جسم کا، ان کے لباس کا اور سب کچھ۔ تو اس وقت وہ بچہ بہت خوش تھا جس کو 1 روپیہ دیا گیا تھا۔ تو استاد صاحب نے کہا کہ دیکھو بچوں، یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ اللہ جب حساب لے گا، جس کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے اس کو حساب دینے میں زیادہ وقت لگتا ہے، اور جس کے پاس کم ہے اس کا کم، اور جس کے پاس 1 روپیہ تھا اس کو بہت خوشگوار موڈ میں تھا، کیونکہ اس کے حساب اس سے کم لیا گیا، 1 روپیہ کا حساب لیا گیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا
کہ ہم زیادہ کی توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ دے، ایسا کرے ویسا کرے، ہم کوٹھیاں، محلات، بنگلہ اور جائیداد، زمین اور فلاں فلاں چیزیں خریدیں۔ تو ناظرین، یہ میرا ایک درس تھا، میرا ایک یہ آپ کو ایک سبق آموز واقعہ میں آپ کو سنایا۔ تو اس لیے آپ اپنی آخرت کا بھی دھیان رکھا کریں۔ وہ تو کریم رب ہے، وہ غفور الرحیم رب ہے، جو بخشنے والا، مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ بھی حساب لے گا۔ یہ تو ایک دنیا کا واقعہ ہے، ایک تندور پہ کھڑے ہو کے اس استاد صاحب جی نے یہ ان کو بتایا، تو اتنا ان کے ساتھ ہوا۔ تو جب وہ قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تپش ہوگی اور جہنم کی آگ ہوگی، اور یہ کتنا بہت مشکل وقت ہوگا جب ہم حساب و کتاب دیں گے۔ تو امید ہے کہ یہ میری بات آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی، واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ تو آپ زیادہ کی توقع مت کیا کریں، آپ بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا کریں، اور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رزق حلال عطا فرمائے، اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ تو اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، وہ کبھی انسان کو بھوکا نہیں مارتا۔ لہٰذا یہ میری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی، اور آپ جو میری ویڈیو پہ آئے ہیں، نئے لوگ آئے ہیں، وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک میری ویڈیو یہ پہنچ سکے۔ اوکے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔